أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں انسانوں کی ابتدا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی تھی کہ انسان 3 طرح کے ہیں، ایک مومن، دوسرے کافر اور تیسرے منافق، اور ہر ایک کا انجام، ہر ایک کی عادتیں، ان کی اخلاق بتائے گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 میں سے ایک طرح کے انسان بننے کی تلقین کی تھی کہ ہر ایک کو مومن بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، اور دوسرے اور تیسرے قسم کے انسان یعنی کافر اور منافق، یہ انسانوں کو نہیں بننا ہے۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ یہاں پر قرآن مجید کی ابتدا میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، کیا تو اس میں ایسی قوم کو، ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرا تقدس، تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بے شک میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک مختصر سا مکالمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان کا۔ اس آیت میں فرشتوں کا تذکرہ بھی پہلی مرتبہ آیا۔ ابھی تک کہ سورہ بقرہ کی 30 آیتیں گزر چکی ہیں تو ان میں فرشتوں کا ذکر نہیں آیا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کی پیدائش کا ذکر فرما رہا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ انسانوں سے پہلے فرشتے موجود تھے۔ جب ابھی انسانوں کا وجود نہیں ہوا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے سے ہی فرشتے وہاں موجود تھے۔ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔
فرشتوں نے جب کہا تھا کیا ایسے لوگوں کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے؟ ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا، وہ دنیا میں گیا بھی نہیں، زمین پر اترا بھی نہیں، اور کیسے فرشتوں نے یہ بات کہہ دی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ انسان زمین میں فساد برپا کریں گے؟ حقیقت میں انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتایا تھا فرشتوں سے کہ انسان دنیا کے اندر ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، فساد برپا کریں گے۔ اسی خبر کے اعتبار سے فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو فساد برپا کریں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے عالم الغیب تھے، فرشتوں کو یہ بات خود سے نہیں معلوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا تھا۔ بعض روایتوں میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین میں اس سے پہلے ایک مخلوق ہوا کرتی تھی، ان کا آپسی رویہ اس طرح سے تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، فساد برپا کرتے تھے۔ انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے انسانوں کے بارے میں بھی کہہ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو خلیفہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں ہے۔ خلیفہ کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ دنیا کے اندر ایسے انسانوں کو ہم پیدا کریں گے جو ایک دوسرے کی نسل سے ہوں گے، اور نسل در نسل اپنے سابقہ لوگوں کے تابع ہوں گے، سابقہ لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، حکومتیں سنبھالیں گے۔ اسی طرح سے دین کی دعوتیں بھی اپنے پہلے کے لوگوں سے سیکھ کر بعد کے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرتے ہوئے سلسلے وار دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلاتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو، اس کی شریعت کو عام کرتے رہیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید دی تھی، وہ ایک موحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک بھی کئی نسلیں گزر چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام دنیا میں عام ہو رہا ہے۔ وہاں سے لے کر کئی نسلیں گزر چکی، ہر آنے والی نسلوں نے اپنے پہلے کے لوگوں سے سیکھا، ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سیکھا، علماء اکرام سے سیکھا، اور آج ہم اپنے بعد والوں تک توحید کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہم کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ کہا تھا کہ کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، یہ حقیقت میں اعتراض نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں کو پیدا کرنے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ فرشتے یہ چاہتے تھے کہ آخر ان کے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے ان کو پیدا کر کے، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ مخلوق بھی زمین میں جا کر تیری عبادت کرے، تیرا تقدس بیان کرے، تیری تسبیح بیان کرے، تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو ہیں، ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا تقدس بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، یہ کام کے لیے تو ہم موجود ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کے علم کی نفی کر دی، یہاں یہ ثابت کر دیا کہ کائنات میں اگر کوئی عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ فرشتے اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی، اللہ سے ہم کلام ہونے کے باوجود بھی، اللہ کے مقرب ہونے کے باوجود بھی وہ کائنات کے عالم الغیب نہیں ہیں۔
جب وہ مقرب فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں تو پھر دوسرا کون ہے جو عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کر دی، آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کے سامنے جو مکالمہ ہوا آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا، اور اس طرح سے ان کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ ایک ایک چیز ان کے سامنے رکھی گئی، اس کا نام بتایا گیا۔ تقریباً بہت سی چیزیں ان کے سامنے آنے کے بعد جب ان کے ناموں کی پہچان ہو گئی، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر یہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کر دی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے آپ نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، تم نے کہا کہ ہم کافی ہیں، یہ فساد برپا کریں گے، یہ خون بہائیں گے، انہیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تسبیح تو ہم بیان کر رہے ہیں، عبادت تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، ان کو پیدا کرنے کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ کائنات میں یہ لوگ ان کے اندر بھی انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، بڑے بڑے اچھے انسان ہوں گے ان کے درمیان میں بھی، اور علم کے اندر، علم کے اعتبار سے یہ لوگ بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ اور ابھی امتحان ہو جائے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب چند نام سکھا دیے، وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کر دیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، آپ مجھے ان کے نام بتائیے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، تو ہی جانتا ہے کائنات کی چیزیں، کائنات کو چلانے میں تو ہی حکیم ہے، کس کو کب پیدا کرنا ہے، کیوں پیدا کرنا ہے، وہ تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ فرشتوں نے بھی باقاعدہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس بھی جو علم ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، تو نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہماری اپنی جانب سے، اپنی طرف سے کوئی ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ فرشتوں کا باقاعدہ یہ اعلان تھا، ایک عقیدہ تھا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کہہ کر باقاعدہ توحید کی دعوت دی کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کائنات کا عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اگر یہ قدرت، یہ قوت آپ کسی دوسروں کے اندر ثابت کرنا چاہو گے، کسی انسان میں یا کسی فرشتے میں، تو آپ کا راستہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ فرشتوں کو اگر تم عالم الغیب ثابت کرنا چاہ رہے ہو تو فرشتوں کی یہ بات سن لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے ان چیزوں کے نام نہیں بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے آدم علیہ السلام سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کے سامنے آپ ان چیزوں کے نام بتا دیجئے۔
فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے انہیں نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ تمام چیزیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکمت واضح کر دی کہ انسانوں کو پیدا کرنے کی بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ علم میں فوقیت حاصل کریں گے، وہ کائنات کے بارے میں، دنیا کی حقانیت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اس ساری چیزوں کے بارے میں وہ علم کے اندر ایک بڑے مقام تک پہنچیں گے۔ اور ان کے سامنے اس طرح سے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب یہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کے نام کہاں سے بتائے؟ فرشتوں نے تو کہہ دیا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، ان چیزوں کے نام ہمیں نہیں پتہ ہے کیونکہ تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہی پتہ ہوتا ہے جو تو ہمیں بتاتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہاں سے بتایا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتوں کو علم غیب نہیں ہے، نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فرشتوں کو نہیں پتہ تھا تو کیا ہوا، آدم کو تو پتہ تھا، آدم جو انسان ہے سب سے پہلے انسان، انہیں تو پتہ تھا، انہوں نے تو نام بتا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھائے تھے۔ مطلب انسانوں کے پاس بھی جو علم ہے، جیسے فرشتوں کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، ایسے انسانوں کا علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، حتیٰ کہ انسانوں میں اگر کوئی نبی ہو تو نبی کا علم بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، نبی بذات خود عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم غیب کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، یہ عقیدہ، اس عقیدے پر بھی ہم تمام کو ثابت قدم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔